الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت پر مشتمل آیات پر کلام چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی واحد ایک صورت یہ ہے کہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں۔ انہی سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کن کن امور میں ہوگی اور اطاعت کن چیزوں میں ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا تھا: بیمار کی عیادت، جنازے کے ساتھ جانا، چھینک کا جواب دینا، اگر کوئی قسم اٹھا لے تو اس کی قسم کو پورا کرنا، مظلوم کی مدد کرنا اور دعوت قبول کرنا۔ یہ 6 ہم اس پہ کلام ہو چکا ہے، 5 پہ تو بہت تفصیل سے، 6 پہ بھی چل رہا ہے، اور 7واں ہے سلام کو عام کرنا۔ یہ سرکار نے حکم دیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان 7 کاموں کا سرکار نے حکم دیا ہے۔ اس میں لیکن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ حکم کی تعمیل کرنا بعض اوقات واجب ہوتا ہے کہ نہیں مانیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ترک کی جانب کو بالکل بند کر دیں۔ ترک کی جانب یعنی چھوڑنے کی جانب بند کرنے کا مطلب یہ ہے یا تو خود سرکار مسلسل کام کر کے دکھائیں تو آپ کا دوام، استمرار، ہمیشگی یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس فعل کو آپ کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں، یا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ حکم دیا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایسا کرو، اور کوئی اس کو ترک نہ کرے۔ یہ خود کلام میں سختی موجود ہے، اب اس کی جانب مخالف اختیار نہیں ہو سکتی ہے۔ یا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمائے اور اس پر عذاب کی وعید بیان فرما دے کہ اگر ایسا کرو، نہیں کرو گے تو عذاب ہوگا، تو سمجھ لیں ہم پر لازم ہو گیا ہے کہ ہم اسے کریں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بظاہر آپ حکم دیتے ہیں، جیسے یہاں حدیث میں لفظ امر آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا۔ امر حکم کو کہتے ہیں کہ ہمیں حکم فرمایا۔ تو یہ اب علماء کا کام ہوتا ہے، مفتیان کرام کا کام ہوتا ہے کہ وہ غور و تفکر کر کے دیکھیں کہ یہاں جو امر سرکار بیان فرما رہے ہیں کیا یہ وجوب کے لیے ہے یا نہیں۔ تو اگر تو سختی محسوس ہوتی ہے، جیسے اب یہاں نہیں ہے تو دوسری جگہ تلاش کریں گے، اگر کہیں پہ بھی سختی نظر آئی تو اس فعل کو واجب قرار دیتے ہیں، ورنہ کم از کم مستحب قرار دیتے ہیں کہ جی افضل ہے، اچھا ہے، آپ یہ کریں۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ نہ کریں تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیں بیمار کی عیادت کرنا اچھا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جنازے کے ساتھ جانا بہتر ہے، اگر اور لوگ ہیں آپ نہیں جائیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ چھینک کا جواب دینا یہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے کہ جب سامنے والا چھینکے اور الحمدللہ رب العالمین کہے اور آپ کے کان اس کی الحمدللہ کو سن لیں، تو یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں وجوب کا حکم ہے، لیکن یہاں سے ثابت نہیں ہو رہا، بلکہ اور دلائل کی روشنی میں ان کو ملا کر پھر یہ حکم جو میں بتا رہا ہوں۔ اس طرح قسم اٹھانے والے کی قسم پوری کرنا، اگر اس میں 2 صورتیں آپ کو بتائی تھیں، اگر جیسے ماں باپ نے قسم اٹھائی ہے کہ بیٹا تجھے قسم ہے کہ تو فلاں کام نہیں کرے گا، اب فی نفسی اگر وہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، ماں باپ منع کر رہے ہیں، تو یہ قسم کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ تو ہے ہی ناجائز اور حرام، تو ایسے تو سمجھ لیں واجب ہے کہ وہ اس قسم کو پورا کرے۔ لیکن اگر ماں باپ کہیں کہ تو بھئی تجھے قسم ہے کہ تو رات میں جلدی آیا کرے گا، اب یہ کوئی پورا کرنا مستحب ہے، بہت اچھا ہے کہ آپ پورا کریں اور جلدی آنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے باہر اور نہیں بھی آتا، گناہ گار بہرحال نہیں ہوگا، گویا کہ یہاں بھی قسم پوری کرنا مستحب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض صورتوں میں قسم پوری کرنا واجب، بعض میں مستحب، اس کی میں نے تفصیل آپ کو عرض کی تھی۔ اسی طرح مظلوم کی مدد کرنا بعض اوقات واجب ہوتا ہے جبکہ آپ مدد کرنے پر قادر ہوں اور مدد کرنے میں کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے، کسی فائدے سے محرومی کا پہلو نہیں ہے، اور آپ مدد کر بھی سکتے ہیں، تو پھر واجب ہوتا ہے کہ مظلوم کی مدد کریں۔ اور اگر خطرات وغیرہ ہیں تو پھر مستحب ہوتا ہے کریں، ورنہ نہ کریں۔ اور بلکہ اگر جان کا خطرہ ہو، عزت کا خطرہ ہو جائے تو وہاں تو بعض اوقات رک جانا واجب ہوتا ہے کہ اپنی جان بچانا فرض ہوتا ہے، اپنے مال کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت فرض ہے۔ تو ایسی صورت میں مظلوم کی مدد کر کے اپنے آپ کو اس خطرے میں ڈال دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ اسی طرح اب یہ دعوت قبول کرنے کے بارے میں تھا کہ دعوت قبول کرنا ایک مستحب ہوتا ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔
ہاں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ولیمے کی دعوت کے بارے میں بعض نے کہا کہ اس کو قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ عمل کا ایک دو بار ترک کرنا برا ہوتا ہے، لیکن انسان گناہ گار نہیں ہوتا، عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اب ذرا یہ دعوت پہ ہمارا کلام چل رہا تھا۔ ایک تو ہے کہ جیسے شادی کی دعوت، بڑی تقریب کسی نے کی، اس کے میں نے احکام آپ کو بتائے۔ ایک ہوتا ہے کہ دوست کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کھانا کھا لو، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ کسی نے کہا آپ کو، صرف آپ ہی کو کہا کہ یار یہ فیملی کو آپ کو کہا کہ ہمارے گھر آئیں، آپ کی دعوت ہم نے کی ہے، ہمارا ارادہ ہے دعوت کرنے کا۔ اس صورت میں یہ دعوت قبول کرنا مستحب ہوتا ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر آپ وہ دعوت قبول کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ چلے جائیں، خصوصاً اگر کوئی غریب آدمی آپ کی دعوت کرتا ہے اور آپ امیر ہیں یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یا ایک معظم دینی ہیں، آپ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، کوئی بڑے شیخ ہیں، اور کوئی غریب دعوت کرتا ہے اور گمان یہ ہے کہ اس کی دعوت کو رد کیا جائے تو دل ٹوٹ جائے گا، دل آزاری ہوگی، تو بہتر ہے کہ قبول کر لیا جائے، لیکن یہ بھی مستحب ہے۔ اور مجبوریاں سب کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا آج کل وقت میں برکت بالکل ختم ہو گئی ہے، یہ قرب قیامت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے یا ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دن اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور یوں چٹکی بجاتے وقت نکل جائے گا۔ تو اب اس پر اگر آپ تھوڑا غور کر لیں تو کیا یہ آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، شام ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اب ایسے میں اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں اور پھر دینی معاملات میں قحط الرجال سب کے سامنے ہے، آپ ایک مسئلہ لے کے نکل جائیں، آپ کو اچھا مفتی نہیں ملتا، اچھا عالم بیان کرنے والا نہیں ملتا۔ اسی طرح جو ادارے والے ہیں وہ اگر استاد ان کو چاہیے ہوں تو چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھانے والے اچھے استاد نہیں ملتے ہیں، تو بہت زیادہ قحط الرجال ہے۔ قحط الرجال کا مطلب آدمیوں کا قحط، کام کے آدمیوں کا قحط ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ لوڈ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہمارے کراچی کی آبادی ہے تقریباً 2.25 کروڑ یا 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، اس 2.5 کروڑ کی آبادی کے لیے اگر ہم غور کریں کہ کتنے علماء کرام ہیں جو کام کر رہے ہیں تو آپ اسے انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، یعنی جو واقعی لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے اہل ہوں۔ اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جو واقعی لوگوں کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہوں، ورنہ علماء تو بہت نکلتے ہیں، ایک سال میں میرے خیال میں 20 لاکھ 30 لاکھ بھی نکل سکتے ہیں بلا مبالغہ، سارے مدارس کا حساب و کتاب کر لیا جائے تو۔ لیکن اور یہ تو مطلب یہ کہ میں سارے اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، جو فارغ ہوتے ہیں عالم بن کے نکلتے ہیں ان کی تعداد اس سے بھی کم ہوتی ہے، 5 لاکھ ہوں گے، 6 لاکھ ہوں گے، لیکن ان 5-6 لاکھ میں بھی ایسے صلاحیت رکھنے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں جو لوگوں کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ تو اب ان کو تربیت حاصل کرنی ہوتی ہے، پریکٹس کرنی ہوتی ہے، ایک طویل عرصے تک فتویٰ نویسی کرنی ہوتی ہے، یا مسائل میں بہت زیادہ شغف اور دلچسپی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور پھر تسلسل سے محنت کرنی ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے وہ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کتنے سال میں کتنے لوگ نکلتے ہیں اور کتنے کام کرنے والے، یہ میں چونکہ اس فیلڈ کا آدمی ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں اب آپ اندازہ کریں کہ 2.5 کروڑ کی آبادی، چلیں آپ یوں کر لیں کہ 1.5 کروڑ لوگ غافل ہیں، بالکل دین سے دور ہیں، ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ ہمیں کچھ معلوم کرنا چاہیے، نہیں، لیکن کم از کم 1 کروڑ کو تو مانیں گے کہ ان کا دین سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ اب وہ برڈن کتنا زیادہ ہوگا آپ اندازہ کیجئے۔ میل باکس کھول لیں، بھرا ہوا ہے، واٹس ایپ کا دیکھ لیں، بھرا ہوا ہے، میسیج کا ان باکس کھول کر دیکھ لیں، ہزارہ میسیج، خطوط کا معاملہ دیکھ لیں، سینکڑوں خطوط، کیا کرے آدمی، کہاں سے کرے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ صرف سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہاں بھی ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اگر دعوت کرتا فوراً چلے جاتے تھے، اور مدینے کی جو بچیاں ہوتی تھیں اگر ان کو کوئی کام ہوتا تھا سرکار سے وہ ہاتھ پکڑ کے سرکار کو لے جاتی تھیں، تو آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے اندر یہ چند واقعات ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سرکار ہر ایک کی دعوت پہ روزانہ جاتے ہوں۔
اگر ایسا تھا تو صحابہ تو چاہتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ان کے گھروں تک پہنچیں، وہ تو اتنے زیادہ حریص اور متمنی تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر پر آئیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام، اور چلیں وہ سب بہت دور کے تھے، مدینہ شریف کے لگا لیں، مدینہ شریف میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے جنت البقیع میں مزارات ہیں۔ تو سرکار کے دور اقدس میں اگر آپ لگا لیں کہ ان 10,000 میں سے فرض کر لیجئے 5,000 کا باقاعدہ گھر تھا، 5,000 افراد اگر سرکار ڈیلی بھی 4-5 کی دعوت قبول کرتے تو اندازہ کریں کتنے دن میں یہ 5,000 ہوتے، اور پھر دوبارہ سرکار ایک راؤنڈ لگانا پڑتا تو پھر کیا ہوتا۔ اور اب دعوت میں، ایک دعوت کے اندر جانا آنا وہاں بیٹھنا، اس میں کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر دکھائیے ذرا جو ایسے بیچارے بے تکی باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے دین کو نہ سمجھا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے، حیات طیبہ کے 1-2 واقعات کو دائمی زندگی کا عمل سمجھ کر یا زندگی کا دائمی عمل سمجھ کر علماء کا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہوں نے دین کو بھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو بچیاں لے جاتی تھیں، کتنی یہ زندگی کے واقعات ہیں۔ یہ تو صحابہ یہ فرما رہے ہیں، کسی صحابی نے دیکھا کہ بچی نے ریکویسٹ کی سرکار اس کی دل جوئی کے لیے چلے گئے اس کے کسی کام سے، تو انہوں نے لکھ دیا کہ جی بچیاں لے جاتی تھیں سرکار کو، 1 دفعہ دیکھا 2 دفعہ بس ایسا، ورنہ کیا بچیاں نہیں تھیں، کتنی بچیاں تھیں اور کتنے کام روزانہ نکلتے رہتے ہیں۔ تو پھر تو وہ لائن لگا کے کھڑی ہوتی ہیں، رسول اللہ میرا کام کر دیں، میرا کام، تو پھر یہ تو سرکار انہی کاموں میں لگے رہتے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آنے والی امت کے لیے کچھ اعمال چھوڑنے تھے بطور مثال، بطور سنت۔ تو سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے اچھے اعمال کو کبھی 1 دفعہ کیا، کبھی 2 دفعہ کیا، اور پھر اس میں دوام استمرار نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز پھر آپ کو سمجھنی ہوگی۔ اب مثال کے طور پر فرض کر لیں، اگر آپ کہتے ہیں وہ سب ہمارے گھر پر آئیں، دعوت ہم کریں گے، میں کہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کوئی بھی عالم دین کہتے ہیں ٹائم نہیں، آپ کہتے ہیں جی سرکار تو صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کرتے تھے، تو میں نے ابھی ثابت کیا وہ ہمیشہ تو نہیں کرتے تھے، کبھی کبھار کرتے تھے، اور کبھی کبھار کی سنت تو میں نے بھی پوری کر لی ہوگی، میں چلے ہی جاتا ہوں، کبھی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے۔ تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کے کبھی کبھار جو آپ نے عمل مبارکہ فرمایا وہ ایک عالم کے اوپر واجب ہو گیا کہ ہر بار وہ کرتا رہے؟ تو کیسے ہوگا؟ ہمارے ساتھ بھی جتنے علماء ہیں میں جانتا ہوں، ان کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، پھر دینی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے، اور عام دعوت قبول کرنا مستحب ہوتا ہے۔ اگر بڑے لوگ، جیسے بڑے لوگ سے مراد یہ معظم دینی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی کسی مجبوری کی بنا پر دعوت قبول نہ کریں تو ان سے ہرگز بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر موقع ہے، جیسے ہم بعض اوقات بیان کرنے جاتے ہیں، کسی نے کوئی ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے اور غریب بھی ہوتے ہیں، مجھے تو بہت، میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں کہ میں اگر کسی غریب کی دعوت قبول کروں یا غریب مجھے چائے بھی پلائے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مطلب میں دل سے چاہتا ہوں، مطلب مجھے غربت اور غریب لوگ مطلب بہت اچھے لگتے ہیں، میرا دل یعنی زیادہ ان کے ساتھ مائل رہتا ہے، اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ غریبوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم انسان کی عزت اور ذلت کا معیار مال بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو پھر ایسے طبقے کو نظر انداز کرنا تکبراً یہ بہت برا ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ اس لیے عوام الناس سے ہماری گزارش ہے کہ کسی کی مجبوری کو تکبر کا نام نہ دیا جائے، ورنہ پھر آپ خود سوچ لیں کہ آپ کی بھی سینکڑوں مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ بھی سینکڑوں لوگوں کو بہت سارے کاموں سے منع کرتے ہیں، اگر سامنے والا آپ کی مجبوری کو نظر انداز کر کے آپ کے اس فعل کو تکبر کا نتیجہ قرار دے تو کیا یہ مناسب ہوگا آپ کے حق میں، یا آپ اس کو پسند کریں گے؟ تو جب آپ پسند نہیں کرتے تو ایک عالم دین کے لیے، بزرگان دین کے لیے ایسا ہرگز پسند نہ کیجیے۔ آگے چلتے ہیں، اور پھر 7ویں سرکار نے چیز بیان فرمائی کہ سلام کو عام کرنا، یعنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں سلام کو عام کرنے کا حکم دیا۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آپ کو ملے آپ اس کو سلام کریں، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ سلام کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور سلام کی فضیلت میں نے اس پہ بہت لمبا کلام کیا تھا، الہادی کے اندر ہی کر چکا ہوں ویسے میں،
کہ سلام اتنی آواز سے کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو یہ آواز سن جائے، تب یہ سنت ادا ہوگی۔ کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سرکار نے اس کی تعلیم اس لیے دی ہے کہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو دوسرا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو گویا کہ سلامتی کی دعا دی ہے، ہم نے اس کو عزت دی ہے۔ یہ سامنے والے کی تعظیم کو ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے قلب میں اس کی تعظیم ہے۔ اسی لیے اگر چھوٹے بچے بڑوں کو سلام نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، بڑوں کو کوئی ادب احترام نہیں ہے، سلام کرنا چاہیے۔ تو یہاں ہماری صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے سلام عام کرنا چاہیے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تعارف بڑھتا ہے کہ ایک دوسرے کو جاننے۔ آپ مثلا اجنبیوں کے پاس سے نکلے، یہ میں خواتین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مردوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اجنبیوں کے پاس سے نکلے ان کو سلام کر لیا۔ ہاں بہنیں خواتین کو سلام کر سکتی ہیں، بچیاں کریں۔ تو اب وہ لوگ کہیں گے یار یہ کیوں سلام کر رہا تھا؟ دو چار دفعہ آپ سلام کرتے ہوئے گزریں گے تو وہ تھوڑی سی انسیت پیدا ہوگی، پھر الیکس مزید ہو جاتی ہے اور تعارف بڑھ جاتا ہے، اور اس طریقے سے مسلمان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ سلام کرنے کا رواج اتنا نہیں ہے تو بعض اوقات تو ہم اپنے محلے کے اندر دوسرے گھر والے کو نہیں جانتے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے، کوئی تعارف نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اور اس کی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی پریشانیاں پتہ نہیں چلتی ہیں۔ ایک آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، پریشان ہے، ہم ہمدردی کے جملے بول کے اس کو اس اذیت سے باہر نکال سکتے ہیں، لیکن جان پہچان ہو تبھی نا، تو ہم تو سیدھے نکل جاتے ہیں۔ اس پہ ذرا ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔